الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہیں، بیوہ چھوڑتے ہیں، وصیۃً لِأَزْوَاجِهِمْ، لازم ہے ان کے لیے کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً الی الحول، 1 سال تک کے خرچے کی، غیر اخراج، کہ انہیں وہاں سے نہ نکالا جائے، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود نکل جائیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، اس میں جو انہوں نے اپنے ساتھ کیا دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت غالب حکمت والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ان کے لیے ان کو دیا جائے کچھ نفع اور کچھ سامان معروف طریقے سے، اچھے طریقے کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگار لوگوں پر حق ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان آیتوں سے پہلی والی آیات میں نمازوں کی پابندی کا تذکرہ تھا، اور خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی پابندی کا، اور اس سے پہلے پھر طلاق اور نکاح کے مسائل تھے۔ اب پھر عدت کے اور طلاق کے مسائل دوبارہ بیان ہو رہے ہیں، اور میں نے عرض اس وقت کیا تھا کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب تم ان طلاق نکاح ان مسئلوں میں پڑھو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں الجھ کر نماز کو چھوڑ دو، نہیں، نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیوہ رہ گئی تو ان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کا وہاں رہائش، کھانا پینا، نان و نفقہ، اس کی وصیت کر لیں 1 سال تک، اور وہاں ان گھروں سے اس کو نکالا نہ جائے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مردوں پر لازم ہے کہ عورتوں کے لیے وصیت کریں کہ کم از کم 1 سال تک ان کے گھروں میں معمول کے مطابق یہ بیٹھی رہیں، اور ان کے تمام اخراجات بھی پورے کیے جائیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے متعلق کوئی فیصلہ کر لے، کیا معنی؟ یعنی وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو پھر وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، وہ دوسرا نکاح کر کے وہاں سے جا سکتی ہے، لیکن تم اس کو نہ نکالو۔ اب اگر وہ خود جا رہی ہے تو تمہارے اوپر کچھ گناہ نہیں، اس لیے کہ انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے دیں اور اس میں آپ رکاوٹ نہ بنیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 سال تک وہاں اسی گھر میں رہنے کی وصیت کرنے کا حکم، اور 1 سال تک کے نان و نفقہ کا حکم، اس وقت یہ قانون تھا کہ جب تک بیواؤں کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر نہیں ہوئی تھی۔ عدت جب تک 4 ماہ 10 دن مقرر نہیں تھی، اس وقت تک یہ قانون بنا دیا کہ کسی عورت کا شوہر مر گیا
تو وہ 1 سال تک شوہر اس کے لیے وصیت کرے کہ اس کا کھانا پینا تمام خرچہ وہ گویا یہ لوگ ادا کریں گے، اور اسی آدمی کے مکان میں وہاں ہی رہے گی 1 سال تک، اسے نکالا نہیں جائے گا، خود چلی جائے تو الگ۔ ہاں وہ کہتے ہیں جب یہ آ گیا، عدت کا حکم آ گیا اس عورت کا جس کا شوہر انتقال ہوا، تو فرمایا پچھلے گزر گیا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، کہ 4 ماہ 10 دن تک وہ عدت گزاریں۔ اب جب 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنے کا حکم آ گیا تو اب یہ وصیت کا حکم ختم ہو گیا، اب سال والی وصیت کا حکم ختم ہو گیا، لہٰذا اب سال والی وصیت نہیں۔ یہ پہلے تھا کہ جب 4 ماہ 10 دن کی مدت اس کے لیے مقرر نہیں تھی تو پھر عورتیں سال بھر اس خاوند کے گھر میں ہی رہتی تھی، اور پھر جب یہ عدت کی آیات اتری یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، 4 ماہ 10 دن کی، تو یہ پہلے والا حکم وصیت والا منسوخ ہو گیا۔ جب منسوخ ہو گیا تو لہٰذا اب وصیت لازم نہیں ہے، 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں گی۔ ایک یہ ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، بلکہ اصلی عدت تو یہی ہے 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن عدت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کی، لیکن آگے کہہ دیا کہ یہ 1 سال بھر کی جو وصیت ہے یہ مزید اس عورت پر احسان ہے، اس پر احسان ہے، شریعت نے احسان کروایا کہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، 1 سال تک ان کو وہاں سے نہ نکالا جائے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ عدت کے فوراً بعد گھر سے اگر نکال دیا جائے، 4 ماہ 10 دن گزرے، اب نکلو جی، عدالت کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر فوراً نکال دیا جائے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت ایسی ہے، اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، فوت ہو گئے، اس کے بہن بھائی نہیں، وہ کس کے آ جائے گی؟ اب یہ زبردستی نکال رہا ہے یہاں سے، نکلو تم، اور وہ جائے کہاں؟ کوئی اس کا ہے ہی نہیں رشتہ دار جس کے گھر جائے، باپ ہوتا باپ کے یہاں چلی جاتی، ماں ہوتی ماں کے یہاں چلی جاتی، بھائی ہوتا بھائی کے یہاں چلی جاتی، اب کوئی نہیں ہے جس کے پاس چلی جائے۔ اور ابھی دوسرا نکاح، فوراً نکاح کرنے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے کہ فوراً نکاح کر لیتی وہاں چلی جاتی، لہٰذا وہ کہاں جائے؟ جب یہ آیا کہ وہ کہاں جائے تو اس کا بندوبست ہی نہیں ہے، تو لہٰذا کہہ دیا کہ 1 سال تک اس عورت کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، اس کو وہاں رہنے دینا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے کہ اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ بیوہ ہو چکی، اس کے سر کی چھتری اس سے چلی گئی، اس کا سہارا ختم ہو گیا۔ جب وہ بیوہ ہو چکی اور وہ غموں سے نڈھال ہے، اب وہ غموں سے جب نڈھال ہے، اور فرمایا کہ اب اس کے ساتھ مزید یہ سختی کر دی جائے کہ تم اب اس گھر سے چلی جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، تو یہ زیادہ ہی بہت ہی نامناسب امر ہوگا اور نامناسب فعل ہوگا، لہذا 1 سال تک رہنے دیا جائے، اور 1 سال تک کہیں اور شادی کر لے گی، لہذا اس کے بعد اس کو وہاں سے جانے دیا جائے۔ ایک تو یہ، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 1 سال اس عورت کے اس گھر میں ٹھہرنے کی جو رعایت ہے، یہ عورت کو پہلے حاصل تھی، اب وہ نہیں ہے۔ پہلے کب حاصل تھی؟ جب وراثت میں اس کا حصہ نہیں تھا، جب وراثت میں حصہ نہیں تھا، اب یہ کہاں جائے گی؟ وہی بات آئے گی، ماں باپ نہیں ہے ان کے یہاں جائے، اور کوئی رشتہ دار نہیں ان کے یہاں جائے، غموں سے نڈھال ہے، لہذا کیا کرے؟ اب شریعت نے جب ان کا حصہ مقرر کر دیا، قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک عورت، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس شوہر کی اولاد نہیں ہے، تو اس عورت کو، بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا اس کی کل وراثت میں سے، اور اگر اولاد ہے تو کل وراثت میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ تو اب جب اس کو اس کی وراثت میں سے 4تھا یا 8واں حصہ مل رہا ہے، تو لہٰذا اب سال کا ہونا رہنا لازمی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے اپنی رہائش کی جگہ بن جائے گی، اس کو وراثت میں سے جب حصہ مل جائے گا تو اس کے لیے سارا کچھ ہو جائے گا، لہٰذا اس لیے یہ اس وقت تک تھا
جب تک وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، اور جب وراثت کے یہ احکام آ گئے کہ شوہر کا انتقال ہوا، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کل مال کا چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہے تو کل مال کا 8واں حصہ ملے گا، تو اب فرمایا سال بھر اس گھر میں رہنے کی اب رعایت کی ضرورت نہیں رہی ہے، اس لیے کہ عورت کو وراثت میں حصہ مل گیا اور وہ اپنے اوپر خرچ کر سکتی ہے اس وراثت میں سے، لہٰذا یہاں اس کا تذکرہ ہے۔ اور آگے فرما دیا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ جو حکم فرماتا ہے کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا یہ حکم کیوں، وہ تو غالب ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت نافذہ ہے، وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرواتا ہے، اور وہ اپنے فیصلے کو جو ہے وہ گویا کس طرح جاری کرواتا ہے، لہٰذا یہ حکم آیا۔ آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، ایک عورت کو طلاق ہوئی، پہلے گزر چکا ہے، اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہے تو اس کو متاع سے مراد ہے جوڑا دیا جائے گا، پہننے کے لیے جوڑا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا، مالدار ہے تو مالداروں والا جوڑا دیا جائے گا، درمیانے درجے کا تو درمیانے درجے والوں کا جوڑا دیا جائے گا، اور غریب ہے تو غربت والا جوڑا دیا جائے گا، اور یہ دینا لازم ہے۔ اور اگر ایک عورت کو رخصتی کے بعد جو ہے وہ طلاق ہوئی ہے، اس کا مہر اس کو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ مستحب یہ ہے کہ اس کو جوڑا بھی ساتھ دیا جائے اور اچھے طریقے سے اس کو رخصت کیا جائے۔ فرمایا حقاً علی المتقین، جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، یہ ان پر حق ہے۔ پہلے بھی یہ گزرا اور اب دوبارہ یہاں اس کو ذکر کر دیا، تکرار کر لیا۔ کیوں تکرار کیا؟ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ لازم ہے اور اس کو حقیر نہ سمجھو اور عورتوں پر ظلم نہ کرو۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے سامنے اپنے احکام کو بیان کرتے ہیں، آیات کو بیان کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو اور غور و فکر کر کے اس پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔